خرم صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے وہ این سی اے کی فیصلے کا ذکر کیا ملک ریاض صاحب اور سپریم کورٹ کے حوالے سے، جس کی اپروول خان صاحب نے کیبنٹ سے لی. تو سر اس پہ تو آپ لوگوں نے بھی کوئی انویسٹیگیشن کرنی تھی، کیا بنا اس کا؟ وہ تو آپ لوگوں نے کافی مہینے پہلے فیصلہ کیا تھا. جی لیکن عمران خان کی کابینہ کے برعکس وہ پوری فائل جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں کھولی گئی اور پڑھی گئی اور کابینہ کو پوری طرح اس سے آگاہ کیا گیا. اس کی صرف انویسٹیگیشن یہ ابھی بھی اس میں جو ابہام ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ایک معاون خصوصی تھے، ان کی موجودگی میں جو این سی اے نے ملزمان سے معاہدہ کیا تھا اس میں حکومت پاکستان کا کردار کیا ہے. تو اس میں ہمیں کابینہ نے یہ ہدایت کی ہوئی ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، جو ایکچوئل ایگریمنٹ ہے، وہ اس فائل میں موجود نہیں ہے، وہ برطانیہ کے عدالتوں میں ہے اور وہاں سے اس کو لینے میں پوری کوشش جاری ہے. جیسے ہی وہ ہمیں ایکچوئل متن اس ایگریمنٹ کا جو این سی اے نے ان ملزمان کے ساتھ کیا تھا اور اس میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا یقین دہانی کرائی گئی تھی، اس کا جب متن حاصل ہو جائے گا تو پھر ملزمان تک ہم براہ راست پہنچ سکیں گے. لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ بالآخر جو ذمہ داری ہے وہ کابینہ کے سربراہ یعنی عمران خان کے سر پر ہی جائے گی. لیکن جب وہ متن آ جائے گا تو پھر ثبوتوں کے ساتھ کریں گے. ابھی تک تو اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اسی طرح آپ لوگوں نے یہ سائفر کی بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے. جیسے خان صاحب نے کرپشن کیسز کو فالو تھرو کیا، اسی طرح آپ یہ انویسٹیگیشنز کریں گے. ہونا وانا اینڈ میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ بھی سیاست کرتے رہے اور آپ بھی سیاست کرتے رہیں گے. لیکن ہماری سیاست میں ہم نے اپنے مخالفوں، سر آپ لوگ غداری اور آرٹیکل 6 اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا قانون وائلیٹ ہوا ہے اور آپ لوگوں نے اس پہ کرنا کیا ہے. سو یہ صرف سیاست کر رہے ہیں آپ بھی اور انہوں نے بھی کی، فرق کوئی نہیں ہے دونوں میں. نہیں یہ دیکھیں، یہ بہت زیادتی آپ کر رہی ہیں محترمہ کہ ہم نے اپنے مخالفوں کو 22 مہینے عقوبت خانوں میں نہیں پھینکا. ہم نے ان کو موت کی کال کوٹری میں رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی کی طرح نہیں پھینکا. سر میں ادھر تو جا نہیں، آپ میرا سر پوائنٹ اور تھا، آپ کچھ اور بات کریں. میں کہہ رہی ہوں نہ ان سے کچھ ہوا نہ آپ سے کچھ ہوگا، ایونچولی صرف سیاست ہی ہوگی. دونوں نے کیا کر رہی ہیں، ہماری اور ان کی سیاست میں بہت فرق ہے، کیونکہ ہم نے اپنے مخالفین کو بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے عقوبت خانوں میں نہیں ڈالا. ہم نے ان کو ٹارچر نہیں کیا جو کہ 22 مہینے عمران خان نے. شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو شہباز گل جو ہیں ان کو آپ کرا لیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کرا لیں، عدلیہ بھی کروا لیں، ہم بھی تیار ہیں، ہم فیس کریں گے اگر انہیں ٹارچر کیا گیا. ابھی تک تو اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا کہ کوئی ٹارچر ہوا یا نہیں ہوا. تو اگر ان کے الزامات پر بات کرنی اور الزامات پر اگر لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے، ہم تو یہ کام نہیں کر رہے. لیکن عمران خان نے، میں پھر لسٹ گنا دیتا ہوں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، کتنے بے شمار، سعد رفیق، سلمان رفیق، بے شمار لوگوں کو آپ نے 16 مہینے جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو ٹارچر کیا ہے. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. تو سر ان میں سے کچھ لوگ تو ویسے عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے بھی جیل چلے گئے تھے، وہ کس نے ڈالے تھے؟ جی دیکھیے، ہم نے تو ابھی تک کسی کو کسی غلط کیس میں جیل میں نہیں ڈالا، تو لہٰذا یہ اپنے ناظرین کو گمراہ مت کیجئے کہ دونوں حکومتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سر میں صرف سوال پوچھ رہی ہوں، آپ کیوں اس پہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ گمراہ مت کیجئے؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ڈار صاحب واپس آ گئے، مریم نواز صاحبہ کا کیس ختم ہو گیا. ایک میڈیا چینل پہ یہ بھی خبر چلی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لندن جا رہی ہیں اور پھر وہ اور نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. سر کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، ابھی تک میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ وہ لندن جا رہی ہیں. یا میاں صاحب تو تبھی واپس آئیں گے جب ان کے ڈاکٹر اجازت دیں گے اور وہ جیسے ہی ان کی ایشوز ریزالو ہوتے ہیں تو وہ ملک میں واپس آئیں گے. لیکن یہ دیکھیے، یہ ہمیں عدالتوں کی طرف سے جو متضاد فیصلے ہیں اس کا کوئی منطقی جواب نہیں ہوتا. عدالتیں اس طرف بھی فیصلے کرتی ہیں، عدالتیں اس طرف بھی فیصلے کرتی ہیں. اگر ہمیں تو قیاس بالآخر پاکستان کی قانون پر، عدلیہ پر ہی کرنا ہے. اب اگر عدلیہ از خود ان کا جو سٹینڈرڈ ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں اس میں ایک استحکام نہیں ہے اور کنسسٹنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارے کنفیوژنز کریٹ ہوتے ہیں.
کہ بھئی وہی عدالتیں ہیں، انہوں نے 22 مہینے جو ہیں وہ ہمارے بندوں کو اندر رکھا اور انہوں نے ضمانت نہیں دی، اور وہی عدالت ہے جس نے جو ہے ہفتے کے روز کھول کر عمران خان کو ضمانت دے دی. تو یہی دونوں طرف چیزیں واضح ہیں، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، لیکن بالآخر ہمارا قیاس تو قانون پر ہی ہوگا نا. بالکل صحیح سر. تو سر پھر کیا کوشش ہے، کیا پی ایم ایل این میں یہ ایک تھنکنگ کہہ لیں یا کوشش کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، کہ اگلے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب کا واپس آنا بہت ضروری ہے؟ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، کیا یہ گفتگو پارٹی میں بھی ہو رہی ہے؟ جی نہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں ہے. محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے ایک راہبر ہیں، وہ ہمارے گائیڈ ہیں، اور ان کی ملک میں موجودگی ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے. ان کی گورننس کا ایک ریکارڈ ہے، ترقی کا ریکارڈ ہے، ایٹمی طاقت بنانے کا ریکارڈ ہے، پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا ریکارڈ ہے، سی پیک لانے کا ریکارڈ ہے. تو ان کی ایک بہت سٹرینگتھ ہے پارٹی کے لیے بھی، اور پارٹی کے جو کروڑوں ووٹرز ہیں، جو ہمیں 2018 میں بھی 1,30,00,000 ووٹروں نے ہمیں اپنی حمایت سے سرفراز کیا تھا. تو نواز شریف کی موجودگی ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگی، لیکن اس پر کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ جی اس سے پہلے ضرور واپس آنا ہے. انشاءاللہ اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے اور ان کے قانونی معاملات جو ہیں ان میں کوئی بہتری آتی ہے تو وہ ضرور واپس آئیں گے. وہ ایک منٹ بھی لندن نہیں رہنا چاہتے. بالکل سر. لاسٹ کویسچن، وقت بہت کم ہے سر. یہ بتائیے گا کہ اب آبویسلی سردیاں آ رہی ہیں، ایک طرف تو لوڈ شیڈنگ ہے، مگر گیس کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہے؟ کیونکہ بار بار ہی ہم خبر سنتے ہیں کہ ٹینڈر فلوٹ ہوا ایل این جی کا، مگر کوئی اس پہ اچھا رسپانس نہیں آیا. آر وی گوئنگ ٹو بی شارٹ آف گیس ان دی ونٹرز؟ جی ابھی تک تو ہمیں بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن کوشش ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رشیا سے جو گفتگو ہم نے کی ہے اس سے آلریڈی امریکہ کی طرف سے ہمیں ایک سختی کا سامنا ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن بہرحال ہمیں پاکستان کے رہنے والوں کے لیے جہاں سے بھی گیس مہیا ہوگی وہ انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں. سر سختی اس حوالے سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ رشیا سے گیس خریدیں. Have they communicated that to us? اس معاملے کو ہمیں ضرور ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی ٹرانزیکشن نہ کریں، لیکن بہرحال ہمیں جہاں بھی پاکستانیوں کے لیے ایک معقول قیمت پر گیس مہیا ہوگی. Can we afford to defy them? Sir, can we afford to defy the Americans on this issue? جی we can afford to defy them, but we cannot afford to have our people short of gas. تو ہمیں تو پاکستان کے عوام کی فلاح کرنی ہے، اس کے لیے گیس جہاں سے بھی چاہیے ہوگی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے.